تمہیں ماننا پڑے گا کہ ولی جو ہے وہ یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے. اس پر ایک سوال ہے، وہ جو یہاں سے وہ مطلب شروع ہوتا ہے جو اس بات میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے کہ سرکار کے بعد جو اولیاء اللہ ہوئے ان کی کرامات کا کثرت سے ذکر ہے. جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ولی ہوئے، اولاد آدم گزری، 2-3 کرامت. جناب حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت ہے، جناب سیدہ مریم کی ہے، اور کسی کی کرامت کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس امت میں کثرت کرامت کی وجہ کیا ہے؟ نوٹ کر سو کہ میں بئی رہا. سبحان اللہ. سوابہ واسطے آگڑے تو بشاکا یہ فورس لیبر نے طور تے آگڑے تو پھر میں معذرت چاہنا آخر بڑے کنیوز ہے وہ. سبحان اللہ کہا یہ جنہی پریکٹس ہو تک کی یہ ننگی تک. یہ ایک فیلڈ ہے. کیا وجہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے اندر کرامات کے یہ بہتات نہیں پائی جاتی جو اس امت میں پائی جاتی. وجہ تسلیم آپ کو یہاں سمجھنا پڑے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جس وقت حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ آئے تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ اونٹی سیدھا کر کے اونٹی پتھر سے نکال کے دکھائیں. انہوں نے کہا نئے نبیوں نے جو آنا ہے یہ خلاف عادت کی ضرورت کو وہ نبی پورا کر لیں گے، اس لیے اس نبیوں کے ولیوں کے چیپٹر کو رہنے ہی دو. کیوں کہ یہ خلاف عادت دکھانا اصل میں کام ہے نبیوں کا. تو نبی جو اصل آ رہے ہیں اس لیے ان کے چیپٹر کو بند رہنے دو. اکا دکا کوئی نمونہ پیش کر دیتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ جو چیزیں نبی سے بطور معجزے کے ظاہر ہوں وہ ولی سے بطور کرامت کے ظاہر ہو سکتے ہیں. اب سرکار کے بعد پھر یہ کرامات کا ظہور دریاؤں کی روانی سے کیوں ہوا؟ رب نے یہ بتانا چاہا اب بھی اگر کسی نبی نے آنا ہوتا نا تو پھر یہ کرامات کی یہ روانی ہرگز نہ ہوتی. جب کوئی کہتا ہے کہ جناب مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، سرکار نے آسمان کو پار کیا تھا، آسمان کو پار کر کے دکھاؤ. خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار دیوار کے پاس کھڑے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب میں نہیں مانتا کہ اس آسمان کے پھٹے بغیر پار کس طرح ہوئے سرکار، میں نہیں مانتا کہ لامکان میں گئے کس طرح. ان کا لامکان کا قصہ تو رہنے دے کو لامکان میں تم نے پھیرے کیے وہی کہ اس کا تجربہ تو ذکر ہے. سامنے یہ نظر آ رہا ہے نا آسمان، تیرا خیال ہے پھٹے بغیر گئے کس طرح؟ اللہ رہا دیوار سے پار ہو گئے. بتا اب تو کہاں ہے میں کہاں ہوں؟ ان کا دیوار پھٹی ہے کہ دیوار پھٹی تو نہیں، آپ گئے کس طرح؟ اللہ کہا ادھر آ گئے کہا اس طرح گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب کثرت کرامات کی وجہ سمجھ میں آئی ہے. اگر نئے کسی نبی نے آنا ہوتا نا تو پھر نبی اپنا کام کرے گا، خلاف عادت دکھائے گا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لائے گا. اب چونکہ نئے نبی نے آنا نہیں ہے جی تو اب نبی کی ریپرزنٹیشن کون کرے گا؟ کہا ولیو آؤ میدان میں. کہتے یہ صحابہ میں یہ کرامات اتنی نہیں دیکھی گئی کہ جتنی ولیوں میں دی. تو کہڑا تو صحابہ نے مطالعہ کری بیٹھی ہوئی ایک گدڑی پیدا ہوئی نا سامنے جو پورا مہینہ بدلا ٹہنی گڑ نہیں رہی تو جنی ماں شاید اس کی آپے دی کھانے کہیں نہیں لبا دودھ نہ سن لبا. کہ ماں یہ دنیا لائی ہوئی ہے، دنیا دا بدلا تو چکڑا نہ یہ مینا گزاری تکا چولنا جی تو 5 روپیاں نہ چمڑا ادھر سینہ پتہ لگی رہتی ہے. اگر صحابہ کا مطالعہ کیا ہوتا ہے صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں ملتی ہیں. مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے سامنے آپ کو کفن دے کے رکھا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا بڈھا پرانا غلام ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضرت امام فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر ام خصبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اس کے تحت لکھا ہوا. کہا گیا حضرت مولا برتا اس کے راوی ہے کہ جب کہا گیا یا رسول اللہ یہ بڈھا پرانا غلام ہے آپ کے ساتھ غاروں میں اس نے راتیں گزاری ہیں، کیا ارشاد ہے؟ فَأَوْصِلُ الْحَبِيبَ مَعَ جَنْبِ الْحَبِيبِ کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچاؤ. اب اس کے کئی اور رشتے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ قریشی ہونے کا رشتہ تھا کہ نہیں تھا؟ مکہ ہم وطن ہونے کا رشتہ تھا کہ نہیں تھا؟ اور سسر اور داماد ہونے کا رشتہ تھا کہ نہیں تھا؟
नबी और उम्मती होने का रिश्ता था कि नहीं था? मोहब्बत के रिश्ते का सरकार ने जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि इन सारी मोहब्बतों में, जो सारे ताल्लुकों में जो जान है वो मोहब्बत रसूल है। फरमाया दोस्त को दोस्त के पास जल्दी पहुंचा दो। क्या नतीजा निकला? सुन्नी तू खुश नसीब है, तू समझता है कि मरने के बाद भी यारियां कायम रहती। ये सुन्नी का मतलब है मरने बाद यारियां कायम रहनी। सैयद वक्त नहीं कोई वफा करदा की मजा है झूठियां यारियां। मालिकुल मुल्क है जात तेरी, तू है मालिक मुख्तारियां सारियां दा। एक एक अंज विच लख बीमारियां नहीं, शाफी तू है बीमारियां सारियां दा। दुखां घेरिया जगह फरियाद दी नहीं, रखी पड़दा और अपने भिखारियां दा। सैयद वक्त नहीं कोई वफा करदा, मजा की है झूठियां यारियां। लेकिन मोहब्बतों की सच्चाई तेरे नामों निशान मुंह पिया लोड़ा, पाके चातियां दरो दीवार विचों। करा लोड़ ते लोड़ विच तोड़ लावा, पक्का हाँ मैं कौल इकरार विचों। तेनू रब्बे करीम थी मंगिया मैं, चोली अड के परे दरबार विचों। सैयद जींदियों बोलते तोल इयो, आसी ओ आवाज मिजार विचों। आसी ये आवाज मिजार मर जाओ तो यारियां जिंदा है। सरकार ने कहा ना कि साथ दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा दो। क्या मतलब निकला? कि गार को तूने साफ किया था, मिजार को मैं साफ। गार को साफ करके, सारे सुराख बंद करके और उसको पुरमन बना के कहा था या रसूलल्लाह आ जाओ। और सिद्दीक जो मेरे साथ वफा करे मैं वफा करता हूँ। अब मैंने कब्र को हर तरह के अजाब और आजार से पाक किया, अब मैं कहता हूँ तू आ जा। उस वक्त मेरे आने के बाद सांप ने मुदाखलत की थी तो तूने अपने आप को खतरे पर पेश किया था। सिद्दीक बेखौफ होके आ जा, अब अगर अजाब आए तो मैं जिम्मेदार हूँ, तेरी जिम्मेदारी नहीं। सुनी हुई बहु वाली गल। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के मुकद्दर बड़े अजीबो गरीब है। हर साल एक नौजवान लड़की को बना संवार के दुल्हन बना के दरिया में फेंक देते थे और उसके बाद पानी चढ़ाव पे आ जाया करता था, नहीं तो पानी नीचे उतर जाता था और दरिया जो है इलाके को सैराब नहीं कर सकता, खुश्क साली कैद साली हो जाती, पैदावार कुछ नहीं होती। शरीक कंट्री है। एक बार तो गवर्नर कला ना दौरे अब्बास क्या से तो उन्होंने दसिया कैद साली है कि तो अगे बारिश होनी, बड़े सैलाब होने रहे थे, सारा जो रूम शू रहने ना कपा बाढ़ सारा रोड़ी करी गए सा। तो उन्हें आख्या फिर बाढ़ कच्चा होना तो रोड़ी करी गए सा उन राव नहीं यार। गवर्नर है उन राव नहीं यार, चमड़े भी होनी पट्टन नहीं होनी, सलाहबाद चला गया जी। फारूक आजम को खा गया कि हर साल ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, क्या करें? आपने चिट्ठी लिखी दरिया को, लिखी अरबी में। मुझे यह सोच के बतलाओ कि फारूक आजम का क्या अकीदा है। ये दरिया ने को लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, इसको क्या पता अरबी क्या है। लेकिन उस जुबान में बात करते वक्त, लिखते वक्त जरा हिचकिचाहट नहीं होती, जिससे सुन्नी तेरे अकीदे की कोई एस्टेब्लिशमेंट मिलती है। क्यों कि सरकारी जुबान हाकिम की जुबान होती है। हाकिम जो होता है किसी मुल्क का, उसके अंदर जुबान उसकी इस्तेमाल होती है। जमीन के साथ अगर अरबी बोली जाती है, दरियाओं के साथ अगर अरबी बोली जाती है, शेर सामने आ जाए तो या अबुल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अकीदा क्या मिलता है? शेरों को पता है हमारा हाकिम कौन है, दरियाओं को पता है हमारा हाकिम कौन है, पानियों को पता है हमारा हाकिम कौन है। फारूक आजम का अकीदा है कि कायनात का फरमानरवा और खुदा के बाद हाकिम मुतलक कौन है? वो मदीने का शहंशाह है। तो जनाब उसके बाद आज तक आपकी इत्तला में है कि कभी कैद साली आई है, कभी ऐसा हुआ है कि दरिया ने अपना लेवल तोड़ा है और उसने सैराब नहीं किया? ये किरामत नहीं है तो क्या है? आग लग गई मदीना तैयबा में, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु के बारगाह में आए, जनाब आग लग गई है,
آپ نے فرمایا میری چٹ لے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے. چٹ لے جا کر کے آگ میں پھینک دی. حضرت فاروق اعظم جب تک دنیا میں زندہ رہے کبھی آگ تباہی کے لیے لگ ہی نہیں سکی، کوئی ایک مثال نہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا. سارے لوگ دوڑ دے جی زلزلہ آ گیا. آپ نے فرمایا کہ کہاں زلزلہ؟ یہاں تو کوئی زلزلہ نہیں. انہوں نے کہا آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے زلزلہ ہے. آپ نے درہ لے کے زمین پر مارا. انہوں نے کہا ٹھاکر جانتا نہیں ہے کون ہوں؟ اس کو پتا ہے جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوا ہوں وہ کائنات کے شہنشاہ کی سیٹ ہے. اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ میں اگر درہ ماروں تو زمین کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ کام جو میں کہہ رہا ہوں آگے تابع ہوئی کہ نہ ہوئی، یہ کرامات ہیں کہ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس سے کہتے ہیں جن نگاہوں سے سرکار کو دیکھا تھا وہ نگاہیں تمہاری داغدار نظر آ رہی ہیں. ان کا سرکار کے بعد وہی تو نہیں آئی. ان کا وہی نہیں آئی، وہی والے کے پاس بیٹھتا رہا. کرامت ہے کہ نہیں. حضرت مولا مرتضیٰ نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، جو ہی آیا نا تھوڑا اثرخت کیا تم نے چوری کیا؟ اب وہ اکا بکا رہ گیا، کچھ نہ کہہ سکا. انہوں نے جی چوری کی ہے. ان کا ہاتھ آگے کر. اقبال جرم کے بعد شہادت کی ضرورت نہیں رہتی. ہاتھ کاٹ دیا. حضرت سلمان فارسی راستے میں پوچھا بنکت آئیے تک تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین یعصوب المسلمین زوج البطول ختن الرسول علی بن ابی طالب. مسلمانوں کا بادشاہ، ایمان والوں کا شہنشاہ، خاتون جنت کا سرتاج، حضرت سید دو عالم علیہ السلام کا داماد علی مرتضیٰ جس کا نام ہے، اس نے میرا ہاتھ کاٹا. ہوا قطعیت. ہمارے در منہ کری نعرہ بار جمی پتہ لگا کون ہے. یہ لکھے کہ بچے رٹے ہونے سے دو اقرا نعرے مارے ہوں بچہ اتنا سارا خود منہ کی تھا تو بنارے کا مارا. اس سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا اس کو بلاؤ. آ کے حضرت مولا مرتضیٰ سے رپورٹ کی کہ وہ تو ایسا بندہ دیکھا ہے اور اس کو بلاؤ. جب بلایا تو بلا کے کہتے ہیں وہ کٹا ہوا تیرا ہاتھ ابھی دفن نہیں کیا، ادھر آؤ. ہاتھ بازو کے ساتھ رکھ کے نا اوپر سے رومال لپیٹ لیا. انہوں نے کہا اب کھولو. جب کھولا تو ہاتھ سلامت ہے، کوئی کاٹ کا نشان بھی نہیں ہے. کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ علی کی بارگاہ کے غلاموں کی کرامتیں ہو، علی کی کرامت نہ ہو. یہ کرامات ساری کی تفسیر کبیر نے لکھی. حضرت مولا مرتضیٰ آپ کے دور خلافت میں ایک شادی ہوئی. سرکار نے صبح کے وقت بیوی دونوں کو بلایا. بلا کے پوچھتے ہیں رات تم دونوں بیوی میں کتنا جھگڑا رہا ہے؟ جی رہا ہے. ان کا تم اپنے ساتھ درمیان ازدواجی تعلقات نہیں بنا سکو گے؟ نہیں بنا سکے. کہا وجہ جھگڑے کی؟ ان کا کوئی وجہ بھی نہیں پتا چلی. آپ ہمارا دراصل بات یہ ہے تم دونوں آپس میں بیوی میں نہیں ہو، ماں بیٹا ہو. تو بیٹا یہ تیری ماں لگتی ہے. وہ حیران ہوا. انہوں نے کہا یہ ماں میری کس طرح لگتی ہے؟ اس وقت آپ نے کہا تو یہ یاد ہوگا، اس یہ تو چھوٹا ہوگا تو یہ یاد ہوگا کہ تمہارے فلاں چچا زاد کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے. تو امید سے ہو گئی تھی، بچے کو جنم دینے کے لیے جنگل میں گئی تھی، جنگل میں جنم دے کر واپس آ رہی تھی. ادھر سے اس منہ پر کتا جا رہا تھا. تم نے اس کتے کو دیکھا کہ اس بچے کی طرف جائے گا، خواہ وہ جائز تھا خواہ ناجائز تھا، لیکن تو ماں لگتی تھی. تیرے دل میں جو مامتا تھی وہ تو ماں والی تھی، اس لیے تو نے ادھر منہ کر کے پتھر مارا. وہ اس کتے کو نہیں لگا تھا، اس تیرے بچے کے سر پہ لگا تھا. آپ نے تو پگڑی یہاں سے اٹھا. جب پگڑی یہاں سے اٹھائی تو یہ داغ اس پتھر کا ہے جو تو نے کبھی مارا تھا اور اس بچے شیرخوار کو لگا تھا. کرامت ہے کہ نہیں ہے جی؟ بے شمار کرامات. اذان ہونی چاہیے. پہلے سلام پڑھتے ہیں پھر بعد میں اذان کہتے ہیں علینا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں
طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حقی اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقائے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آج اگست کی غالباً پہلی تاریخ تھی، تو اسی مہینے کے آخری جو اتوار ہوگا اس تاریخ کو ہمارا یہاں 11ویں شریف کی مجلس ہوگی۔ یہ جو ویکینڈ آئندہ آ رہا ہے، اس میں ٹیلفورڈ میں سیچرڈے کو میری حاضری ہوگی۔ تمام اس علاقے کے جو دوست تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فقیر سائیں کی مجلس میں باقاعدگی سے حاضری دیا کریں اور جانی مالی طور پر ان کی امداد بھی کیا کریں۔ اس کے بعد پھر اتوار کو مجلس ہوگی وہاں جو 11ویں ہال بنایا برٹران ٹرینٹ میں، وہاں بھی دوستوں کو ہدایت ہے اس مجلس میں شمولیت بھی کیا کریں اور جانی مالی طور پر مدد بھی کیا کریں، تاکہ ایک آدمی زیر بار نو سارے مل کے کام کریں تو کام آسان رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے ویکینڈ کا کوئی اس وقت زبانی یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے نہیں سیچرڈے کو وہاں ہوں شیفیلڈ میں، سنڈے کو وہاں سمیتھوک میں مدنی صاحب علی مسجد میں جو چودھری شبیر اور چودھری شکیل ہیں یہ وہاں اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ دوست بیچارے دونوں تنہا یہ کام کرتے ہیں۔ اس علاقے کے مریضوں سے درخواست ہے، یہ خدائی کام ہے، اس کام میں آپ دیکھتے ہیں میں کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں، کتنا وقت خرچ کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ سوچ نہیں ہوتی کہ مجھے ملے گا کیا۔ میں جس دلیری سے کام کرتا ہوں اسی سے پروردگار فضل بھی کرتا ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں خوش ہوں۔ کسی بھی عالم دین کے ساتھ یا کسی ثنا خان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا میں بے رخی نہیں کرتا، اتنی توفیق کا مالک وہ سب کی خدمت کرتا ہوں۔ نہیں تو آدمی سمجھتے اتنے بندے اکٹھے ہو کے تو پیسے کہاں سے لاؤں گا، نہیں، جو آتے ہیں وہ اپنا مقدر بھی ساتھ لاتے ہیں اور اس سے بڑی عزت ملتی ہے۔ ایک ایک آدمی ہے اپنی اپنی نوعیت کا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فیضان فرماتا ہے۔ جن مقامات پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ بھی اس میں شمولیت کیا کریں۔ اس طرح مینچسٹر میں تو میرا خیال ابھی تک وقت کوئی مقرر نہیں ہوا۔ اچھا بہرحال اس طرح وہاں بھی ہمارا سینٹر ہے اپنا، الحمدللہ یہ جگہیں ہماری آزاد ہیں، اس پر کسی کی نمبرداری کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مدینے والی سرکار اور والی بغداد کا تعلق ہے۔ تو وہاں مولانا نے جگہ خریدی ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، کافی کھلا ماحول ہے، گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہیں اور وہاں رہنے سہنے کی سہولتیں ہیں اور وضو طہارت کی سہولتیں ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لنگر وغیرہ بھی اسی طرح پکتا ہے، اور شہنشاہ بغداد کا سلسلہ پورے ملک میں اب آزادی سے چل رہا ہے، باقی جگہوں میں بھی انشاءاللہ بہت جلدی اپنی بڑی جگہ ساتھی بنانے والے ہیں۔ تو عام بیگ صاحب کے ساتھ بھی شمولیت بھی کیا کریں، جانی مالی طور پر مدد بھی کیا کریں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میں جگہ جگہ مدد کرتا پھروں، میں جگہ جگہ مدد کرتا ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑتا نا، آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، خدا تعالیٰ مدد کرے گا۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور آج کے اجتماع میں جو بھی مرد عورت بڈھا بچہ نیک نیتی اور اس نے عقیدت سے شامل مولا کریم ان کے بیڑے پار فرما، اس کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے
اپنے فضل سے پورا فرما۔ مولا کریم بعض مقاصد وہ ہیں جن کا اظہار کوئی ہم سے کر سکتا ہے، بعض مقاصد وہ جن کا اظہار ہم سے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر مقصد نیک ہے، جائز ہے، اللہ کریم اس بابرکت محفل کے صدقے سب کے جائز مقاصد کو دے فرما۔ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں ان کو بالخصوص اور تمام عالم اسلام کے بیماروں کو بالعموم اللہ کریم شفاعت برکات۔ ہمارے لنگر کے ورکروں میں خاص طور پر نظر حسین بہت ہمارا مخلص ساتھی، آج وہ اسپتال میں ہے اور اس کو تکلیف ہے، اللہ کریم اس کو صبح سے پہلے صحت مند فرمائے اور اس کی صحت بحال فرمائے۔ غالباً ان چودھری ساتھیوں میں کو اور بھی ساتھی بیمار ہیں، مجھے نام نہیں بتایا گیا لیکن پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیمار ہیں۔ جی آجی منشی خان صاحب کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعل ان کو اس بچے کو بھی صحت عطا فرما اور بیٹا بھی عطا فرما۔ اے اللہ کریم صدقہ مدینے والی سرکار کا پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات کو استوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما۔ جن خطوط اور جن بنیادوں پر اسلام یا پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی انہی خطوط پر پاکستان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے میں حائل ہونے والے عوامل کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ سرزمین ہند میں خواجہ غریب نواز کے صدقے میں قیامت تک قائم رہنے والا اقتدار مسلمانوں کو عطا فرما۔ اے اللہ بغداد کی سرزمین کو پہلے سے زیادہ اچھے اور نرالے دن عطا فرما۔ اے اللہ وہ والی بغداد کا شہر ہے، حضرت امام حسین کے شہادت گاہ کا علاقہ ہے، مولا مرتضیٰ کے مرکز مبارک کا علاقہ ہے، اولاد رسول کے خونوں کے گرنے کی جگہ ہے۔ مولا کریم اس کو اتنی عزت عطا فرما کہ دنیا میں خون رسول کو سدا لوگ یاد رکھیں۔ اے اللہ افغانستان کو بحال فرما، مسلمانوں کا کھویا ہوا عروج بحال فرما، دلوں کو مرکز میر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ جن علماء کرام نے، سادات اعظام نے، ثنا خانان رسول نے ہم مسکینوں، عاجزوں اور بے کسوں کی دعوت پر زحمت فرما کے تشریف لا کے ہمارے مجلس کو رنگ و بو بخشا ہے، رونق بخشی مولا کریم ان کی دنیا بھی حسین فرما، قیامت بھی حسین فرما، ان کے جان مال میں اولاد میں خیر اور برکت فرما، دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما، اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اول وقت آیا کریں اور آخر وقت تک رہا کریں۔ آپ آخر وقت میں آتے ہیں جس وقت کے بعد سننے کا کوئی موقع نہیں رہ جاتا سوائے لنگر کا تبرک حاصل کرنے کے، وہ بھی آپ کا یہ عقیدہ اگر ہے کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بڑی عزت ہے وہ بھی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ تبلیغ کے لیے خاص طور پر محنت کی ہوتی ہے تو آپ لوگ وقت پہ تشریف لایا کریں۔ اب کسی بہن کی گھڑی ہے وہ رہ گئی ہے، یہ کسی خاتون کی گھڑی اوپر وضو والی جگہ رہ گئی ہے، جس ماں بہن کی یہ گھڑی ہو اگر وہ سنتی جی صوفی عبداللطیف صاحب کے پاس ہوگی، آج لے لے، کل لے لے، ہفتے کے دوران کسی وقت بھی لے لے، اللہ جزائے خیر دے۔ اب آزان